السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ ناظرین، بارشوں کا بہت زیادہ ہونا یا بارشوں کا کبھی بالکل ہی نہ ہونا یا کبھی بہت زیادہ ہونا، بما کسبت ایدی الناس، یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں اور ہم اپنے رب کو بلا چکے ہیں اور ہم نے حقوق اللہ کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے حقوق العباد کا خیال نہیں رکھا۔ ہمارے اعمال کی وجہ سے یہ ایسے مواقع پریشانی کے آتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں تو ایسی ہمیں پریشانیاں نہ آئیں، جیسا کہ پچھلے دنوں دیکھا چولستان میں بارشیں نہیں ہو رہی، پانی کی انتہائی زیادہ کمی ہے، جانور پیاس کی وجہ سے مر رہے ہیں اور انسان پیاس کی وجہ سے مر رہے ہیں۔ ہماری جماعت نے، دوسرے احباب نے جا کر وہاں پہ کام کیا، ان کو راشن پہنچایا، ان کو پانی پہنچایا۔ تو ناظرین، یہ بارشوں کا بہت زیادہ ہونا ہمارے لیے جانی نقصان بھی ہے، مالی نقصان بھی ہے۔ ہمیں اس چیز کا خصوصی طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ اگر بارشیں بہت زیادہ ہیں تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ملتی ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پیارے بھائیوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں پہ ایک نصیحت کی ہے کہ جب بارشیں بہت زیادہ ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بہت ہی پیاری دعا بتائی ہے، ہمیں بہت ہی پیارا وظیفہ بتایا ہے، ہمیں یاد کرنا چاہیے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بارشیں بہت زیادہ ہو رہی ہوں، خوف ہو رہا ہو، تو ہمیں اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے۔ اللہم ہوا علینا ولا علینا، اللہم علی الاکام والزراب والاودیۃ ومنابت الشجر۔ اے اللہ، ہم پر بارش نہ برسا، ہمارے آس پاس برسا۔ اے اللہ، ٹیلوں پر برسا۔ اے اللہ، پہاڑوں پر برسا۔ اے اللہ، پہاڑوں کی چوٹیوں پر برسا۔ اے اللہ، پہاڑوں کی نالیوں پر برسا۔ اے اللہ، جہاں پہ درخت اگ رہے ہیں وہاں پہ برسا۔ بہت ہی پیاری دعا ہے۔ ناظرین، ہمیں دعاؤں کو یاد رکھنا چاہیے، ہمیں دعاؤں کا خیال رکھنا چاہیے۔ جب بارش بہت زیادہ ہو تو ہمیں اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھنی چاہیے۔ جیسا کہ ناظرین میں نے آپ کو ترجمہ بھی پڑھ کر سنایا ہے، تو ایسے ناظرین ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ ناظرین، میرا ایک دوست آج ہی ذکر کر رہا تھا کہ بارشوں کے دنوں میں گھر بیٹھ جاتے ہیں، چھتیں گر جاتی ہیں، مکان گر جاتے ہیں، لیکن لوگ اپنے گھروں کی طرف لگے رہتے ہیں، اپنے گھروں کا خیال رکھتے ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو احباب، ہمارے والدین، ہمارے عزیز و اقارب دنیا سے چلے گئے ہیں، وہاں جا کر قبرستان میں جا کر قبرستان کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اپنی موت کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ جب انسان قبرستان میں جاتا ہے تو انسان کو اپنی موت کا بھی فکر ہوتا ہے کہ میں نے بھی یہاں پہ آنا ہے۔ پیارے بھائیوں، وہ میرا دوست بتا رہا تھا کہ قبرستان میں میری اہلیہ کی قبر میں شگاف پڑ گیا ہے، تو جب میں قبرستان میں گیا، قبرستان کی ایسی حالت دیکھ کر قبریں شدید بیٹھی ہوئی ہیں، ہڈیاں اندر سے نظر آ رہی ہیں۔ اللہ اکبر، پتہ نہیں کیا معاملات ہیں، اللہ ہی جانتا ہے۔ انسان کا کچھ نہیں بچتا، صرف ہڈیاں ہی پڑی ہوئی ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ قبروں کا احترام کرنا اور قبروں کے اوپر بیٹھنا بھی نہیں چاہیے، اس کے اوپر پاؤں بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ ناظرین، ہمیں اپنے پیاروں کی قبروں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر بیٹھ گئی ہیں تو اس کو درست کرنا چاہیے، اس کے اوپر مٹی ڈالنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں یہ تعلیمات ہے
لیکن دیکھا جائے آج کل قبرستان میں کیا ہوتا ہے، قبروں میں سریاں پڑی ہوئی ہیں، جانوروں کی ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، اور لوگ صدقے کے لیے گوشت قبرستان کے اندر پھینک دیتے ہیں۔ یہ کون سا صدقہ ہے؟ یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے؟ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے؟ یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ کس نے بتایا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہیں۔ ناظرین، ہاں، اللہ سے دعا اللہ رب العزت ہماری اصلاح فرمائے۔ ناظرین، یہ ایک دن ہم نے بھی اللہ کے پاس جانا ہے۔ یہ قبرستان کے اندر ایسی چیزیں صدقہ کرنا، یہ کوئی صدقہ نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع کیا ہے۔ یقین مان لیجئے، اگر قبرستان میں جا کر دعا کرتے ہیں تو وہاں پہ کتے پھر رہے ہیں، بلیاں پھر رہی ہیں، اور دوست بتا رہا تھا کہ وہاں پہ دعا کریں اور دعا کرتے ہیں تو مکھیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، صفائی ستھرائی نہیں ہے۔ جائیں گے، جا کر دیکھیے، کیا مکہ کے اندر قبرستان ایسا قبرستان ہے؟ مدینہ کے اندر قبرستان ایسا قبرستان ہے؟ بہت ہی خوبصورت اور صفائی والا قبرستان ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہماری اصلاح فرمائے۔ ناظرین، ایک دفعہ دعا پھر پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ جب بارشیں بہت زیادہ ہو رہی ہوں تو ہمیں ان دعاؤں کو یاد رکھنا چاہیے۔ اللہم حوا علینا ولا علینا، اللہم علی الاکام والزراب والعودیات ومنابت الشجر۔ ناظرین، اس دعا کو خصوصی طور پر یاد رکھنا چاہیے۔ ناظرین، جب یہ بارش ہو رہی ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بارش کے دوران دعا کرنی چاہیے، یہ قبولیت کا موقع ہوتا ہے۔ یہ بارشیں اللہ کے حکم سے آتی ہیں، ہوائیں اللہ کے حکم سے آتی ہیں، آندھیاں اللہ کے حکم سے آتی ہیں۔ ان کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے۔ اگر ان کی وجہ سے کوئی نقصان ہو گیا ہے تو ان کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے۔ یہ ساری کی ساری اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اگر عذاب بھی ہیں تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ ناظرین، اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں زیادہ نقصان سے، خوف سے اور آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے پیاروں کی قبروں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔